آئیے آج اس دلچسپ جائزے میں ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جس نے جدید سائنس اور قدیم فلسفے دونوں کو حیران کر دیا ہے۔ جب ہم عمر بڑھنے یا بڑھاپے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ جھریاں، سفید بال یا شاید کمزور دل؟ لیکن ذرا سوچئے، اگر ہماری اصلی بائیولوجیکل گھڑی وہاں ہو ہی نہ جہاں ہم سب سمجھتے ہیں؟ ایک بالکل پوشیدہ نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ اندر سے کوئی انسان کتنا جوان، صحت مند اور توانا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ راز آخر ہے کیا۔ اب یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جو ہماری ساری روایتی سوچ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بڑھاپا آخر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جلد یا بالوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ہماری اصلی عمر اور انرجی کا فیصلہ ہماری ریڑھ کی ہڈی یعنی اسپائن کرتی ہے۔ جی ہاں، ریڑھ کی ہڈی۔ یہ ہمارے جسم کا وہ ستون ہے جو نہ صرف ہمیں سہارا دیتا ہے بلکہ حقیقت میں یہی طے کرتا ہے کہ کوئی 60 سال کی عمر میں 30 کا دیکھے گا یا 30 کی عمر میں 60 کا محسوس کرے گا۔ ہماری ریڑھ دو ہی راستوں پر جا سکتی ہے، یا تو یہ لچکدار اور زندہ رہتی ہے یا پھر آہستہ آہستہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی نئے دور کی بات نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے ہمالیہ کے یوگی، تبت کے راہب اور چین کے تاؤس ماسٹرز اس راز کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ریڑھ کی ہڈی کو صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کیا، میرودنڈ۔ سنسکرت میں میرو کا مطلب ہے پہاڑ اور دنڈ کا مطلب ہے ستون۔ ان کے نزدیک یہ جسم کا وہ بنیادی پہاڑ اور مرکز ہے جس کے اندر سے زندگی کی توانائی کا ایک پوشیدہ راستہ گزرتا ہے۔ ان کا یہ پختہ یقین تھا کہ جب تک یہ راستہ کھلا اور رواں رہتا ہے، جسم کے اندر ایک حیرت انگیز طاقت اور جوانی برقرار رہتی ہے۔ اب یہاں پر جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ قدیم مشرقی فلسفے اور آج کی جدید بائیولوجی میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ قدیم زمانے میں جسے سشمنا ناڑی کہا جاتا تھا، آج کی جدید سائنس اسے سینٹرل نروس سسٹم یا مرکزی اعصابی نظام کہتی ہے، اور جسے قدیم چین اور تبت کی کتابوں میں آسمانی امرت یا دیوتاؤں کا پانی کہا جاتا تھا، دراصل وہ آج کا سیریبرو اسپائنل فلوئڈ یا CSF ہے۔ ان دونوں بالکل مختلف ادوار نے ایک ہی زندگی بخشنے والے نظام کو بیان کیا ہے۔ یہ دیکھنا واقعی کمال ہے کہ ہزاروں سال پرانا علم آج کی سائنس کی کس طرح منو ان تصدیق کر رہا ہے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک بہتی ہوئی ندی کی زبردست مثال لیتے ہیں۔ جب تک ندی بہتی رہتی ہے، اس کا پانی بالکل صاف، تازہ اور زندگی سے بھرپور رہتا ہے اور اپنی ساری گندگی بہا کر لے جاتا ہے۔ لیکن رکا ہوا پانی، وہ سڑنے لگتا ہے، اس میں زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جان کھو بیٹھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ریڑھ کی ہڈی لچکدار ہوتی ہے تو یہ ایک بہتی ندی کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے سیریبرل اسپائنل فلوئڈ کو بہتر انداز میں بہنے دیتی ہے تاکہ وہ ہر رات ہمارے دماغ سے زہریلے مادوں کو بالکل دھو کر صاف کر سکے۔ یہ جسم کا اپنا ایک نیچرل ڈیٹاکس سسٹم ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر یہ ندی رک جائے تو کیا ہوگا؟ جب ریڑھ کی ہڈی ایک ہی پوزیشن میں جم جاتی ہے تو وہ اعصابی نظام کو دبا دیتی ہے اور اس آسمانی امرت کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ اس کے نتائج واقعی پریشان کن ہیں۔ دماغ کی روزانہ ہونے والی صفائی ناکام ہو جاتی ہے، زہریلے مادے اور کچرا ذہن میں اکٹھے ہونے لگتے ہیں، یادداشت دھندلی پڑنے لگتی ہے، جسم پر ہر وقت ایک تھکاوٹ طاری رہتی ہے اور یہاں سے جسمانی بڑھاپا انتہائی تیزی سے حاوی ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایسا چین ریاکشن ہے جو پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو آخر اس تباہی سے بچا کیسے جائے؟ اس کے لیے ریڑھ کی بناوٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری اسپائن کوئی ایک لمبی، سخت اور ٹھوس ہڈی نہیں ہے، بلکہ یہ 33 الگ الگ چھوٹی ہڈیوں یا موہروں سے مل کر بنی ہے۔ اسے ایک ایسے ہار کی طرح تصور کیا جا سکتا ہے جس میں 33 الگ الگ موتی پروئے گئے ہوں اور ہر موتی کو آزادانہ طور پر حرکت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو۔ قدرت نے اسے بالکل فری موو کرنے، مڑنے اور لہرانے کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر یہاں وہ مشہور بائیولوجیکل اصول سامنے آتا ہے، یوز اٹ اور لوز اٹ، یعنی استعمال کریں یا اسے کھو دیں۔ ہمارا جسم اتنا سمارٹ ہے کہ جس حصے کا استعمال بند ہو جائے وہ اسے بیکار سمجھ کر منجمد کر دیتا ہے۔ آج کے جدید دور میں جب ہم لگاتار کئی گھنٹے اسکرینوں کے سامنے جھکے رہتے ہیں یا کرسیوں پر بالکل ساکت بیٹھے رہتے ہیں تو جسم کو لگتا ہے کہ اس لچک کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ نتیجے کے طور پر وہ 33 موتی ایک ساتھ چپک کر ایک سخت ڈنڈے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر امید کی کرن موجود ہے۔
سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اعصابی نظام کے 2 اہم حصے ہیں۔ جب ریڑھ کی ہڈی سخت ہوتی ہے تو سمپیتھیٹک سسٹم متحرک ہو جاتا ہے، جو ہمارے جسم کو مسلسل دباؤ اور بقا یعنی سروائیول موڈ میں رکھتا ہے، جس سے خلیات کی تباہی تیزی سے ہوتی ہے۔ دوسری طرف جب ہم اپنی ریڑھ کو حرکت دیتے ہیں تو جادو کی طرح پیرا سمپیتھیٹک سسٹم آن ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کو آرام، شفا اور اندرونی مرمت کے موڈ میں لے جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی حرکت پورے جسم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اب وقت واپس جوان اور صحت مند ہونے کا ہے۔ تو اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سختی کو ختم کیسے کیا جائے؟ کیا اس کے لیے کسی مہنگے علاج یا گھنٹوں جم میں پسینہ بہانے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ یہاں یہ نمبر 3 ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ان تحقیقات اور ذرائع کے مطابق دن میں صرف اور صرف 3 منٹ کی ایک خاص اور بے حد آسان حرکت درکار ہے، جو اس ساری سختی کو توڑ سکتی ہے اور جوانی کے بہاؤ کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے۔ یہ حل حیرت انگیز حد تک سادہ ہے۔ اس زبردست ٹیکنیک کا نام ہے اسپائنل ویو، یعنی ریڑھ کی لہر، جسم کی بہتی ندی کو بحال کرنے کی قدیم ٹیکنیک۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ لہر آخر بنانی کیسے ہے۔ اسے کسی مشکل ورزش کی بجائے ہم ایک پرسکون میڈیٹیشن کی طرح تصور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جڑیں بنانا ہے، یعنی روٹنگ۔ ہمیں پیروں کو کندھوں جتنا کھول کر کھڑے ہونا ہے، گھٹنے ہلکے سے موڑنے ہیں اور تصور کرنا ہے کہ قدموں سے جڑیں نکل کر زمین میں جا رہی ہیں۔ پھر نچلی کمر سے شروعات کرنی ہے۔ دمچی کی ہڈی کو آہستہ سے نیچے اور آگے کی طرف موو کرنا ہے۔ پھر اس حرکت کو ایک پانی کی لہر کی طرح ریڑھ کی ہڈی میں اوپر آنے دینا ہے۔ اپنی درمیانی اور اوپری کمر کو گول کرنا ہے اور سر کو تھوڑا سا پیچھے جھکانا ہے، اور آخر میں اس لہر کو واپس سموتھ طریقے سے نیچے آنے دینا ہے۔ تھوڑی کو سینے کی طرف لانا ہے اور سپائن کو واپس نارمل پوزیشن میں لے آنا ہے۔ ہمیں بالکل ایسے محسوس کرنا ہے جیسے ہم ایک بہتی ہوئی سمندری لہر یا کیٹرپلر۔ اس نئے عمل کو روزمرہ کی عادت بنانے کے لیے ہم کچھ بہت آسان ٹپس اپنا سکتے ہیں۔ بہترین اور فوری نتائج کے لیے ہمیں اسے ہر صبح اٹھنے کے بعد اور فون دیکھنے سے پہلے پریکٹس کرنا چاہیے۔ اور یاد رہے، اس میں بالکل بھی زور نہیں لگانا، یہ بالکل درد سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر ریڑھ میں ہلکی سی گرمی یا جھنجھناہٹ محسوس ہو تو یہ زبردست بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ کا صفائی والا فلوئڈ پمپ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بس تھوڑا صبر رکھنا ہے۔ اگر ہم اسے اپنا پکا روزمرہ کا معمول بنا لیں تو صرف 1 ہفتے کے اندر اندرونی تبدیلیاں واضح طور پر محسوس ہونے لگیں گی۔ اور اس جائزے کے آخر میں ہم ایک انتہائی طاقتور اور گہری سوچ کے ساتھ اسے مکمل کرتے ہیں۔ میں سیال ہوں، یعنی آئی ایم فلوئڈ۔ یاد رکھیے، بڑھاپا کوئی پتھر پر لکیر نہیں، بلکہ یہ ہماری روزمرہ کی عادات کا نتیجہ ہے۔ جب جسم کو پانی کی طرح بہنے کی عادت ڈالی جاتی ہے تو جوانی برقرار رہتی ہے۔ تو کیا آج سے اس سختی کو چھوڑ کر سیال بننے کی یہ نئی